ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا ایک بہت ہی مقبول عمل ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو ہر قسم کے حسد، بغض، جادو، جنات اور دشمن کے وار سے انسان کی حفاظت کر دیتا ہے۔ یہ حفاظت کا اتنا مضبوط عمل ہے کہ ایک ہے انسان ڈر کے جیے، ایک ہے انسان جو ہے بالکل بے فکری کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ کے جیے۔ یہاں ڈٹنے کا عمل ہے۔ آپ ڈرتے رہتے ہیں جن حملہ نہ کر دے، جادو ہم پہ ہو نہ جائے، یا فلاں جادو کر رہا ہے، بہت زیادہ ہمیں بار بار جادو میں جکڑ رہا ہے، یا ہمارے پہ نظر لگ جاتی ہے، حسد، بغض، بندش، رکاوٹ، دشمن کا نقصان، انس جن کا نقصان ہمیں پہنچنے والا ہے، پہنچ جائے گا، بچے نہ متاثر ہو جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو آپ نے صحیح طرح کر لیا تو دشمن، انس اور جن آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ انسان ڈرتا ہے تو مر جاتا ہے خوف سے۔ قوت مدافعت مضبوط کریں۔ حزب البحر کس لیے ہے یہ اجتماع؟ یہ جو آپ کو یہاں 3 دن لایا گیا کہ آپ کو اس مسجد کے ماحول میں قرآن کی آیات پڑھنے سے قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہو جائے۔ قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ کے اندر خوف ختم ہوگا، چونکہ ہمارے ہاں خوف انسان کے اندر بہت ہے، جن کا، جادو کا، دشمن کا، حسد کا، فلاں وار کر دے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید جو ہیں، آپ نے زہر پی لیا، کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ رومی مر گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ زہر تو اتنا خطرناک ہے کہ ہماری انگوٹھیوں میں ہوتا ہے، اور ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پکڑے جاؤ تو دشمن کے ہاتھ نہ آؤ بلکہ زہر پی کے مر جاؤ، 1 منٹ میں بندہ مرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں تمہارے بتوں نے کہا کہ زہر مارتا ہے، ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ صرف موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ ہمیں نبی کی تعلیم ہے۔ تو تمہارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین مضبوط ہے۔ تو صحابہ کا یقین مضبوط تھا، قوت مدافعت مضبوط تھی، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، جتنا کمزور مرد عورت ہوں گے نا اعصابی، ان پہ جادو زیادہ اثر کرے گا، جن جلتی اس پہ اٹیک کرے گا۔ اب جتنا جو ڈرے گا اور جو کہے گا مجھ پہ جادو کرو، کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ نہیں ہوگا۔ اور جو جتنا ڈرے گا کہ پتا ہل رہا ہے، کوا بول رہا ہے، بلی گزر گئی ہے، رستہ کاٹ گئی ہے، وہ اتنا ہی جلدی بیمار ہوگا۔ آپ کی قوت مدافعت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ یہ آیت سٹرونگ کرتی ہے۔ یہ بات میں نے نہیں، نبی کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ بتا رہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے آیت نمبر 54 کے اندر بتایا کہ ہود پیغمبر نے چیلنج کیا، پھر ہود پیغمبر نے دفاع کیسے کیا، 55 نمبر آیت میں دفاع بھی بتا دیا۔ کبھی قرآن پاک میں غور کریں گے تو آپ کو چیزیں ملیں گی ساری۔ یہ سمندر ہے، غوطہ اس میں لگائیں۔ جب بھی قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، تفسیر اس کی یا اس کا ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو نئی چیز مل جائے گی، کیونکہ ہم ریسرچ نہیں کرتے قرآن پاک پہ۔ ہم بس جو ہمیں مل گیا ہے، کسی نے کسی جگہ لکھ دیا ہے، اسی پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زمانے کے لحاظ سے اعمال تھے۔ ایک وقت تھا، جیسے تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے ہمارے، آپ کے پاس ایک عورت نے آ کے کہا کہ حضرت آپ بتائیں کہ مانگ صحیح نہیں نکلتی، تو آپ نے فرمایا جب کنگھی کرو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرو۔ یہ حضرت تھانوی کی باقاعدہ مولانا نظر الرحمان صاحب
دامت برکاتہم العالیہ رائمنڈ کے ابھی تبلیغی جماعت پورے پاکستان کے امیر ہیں. تو یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں، میری گاڑی میں بیٹھ کر آئے، یہاں آرام بھی کیا، جمعہ بھی پڑھایا، پہلی نماز بھی پڑھائی، یہاں پورا دن بھی گزارا ایک بار. پھر مجھے کہا بھائی سارے چلے جاؤ، مجھے یہ خود چھوڑ دے گا. پھر میں اکیلا ان کو لے کے گیا، زکریا مسجد چھوڑا. تو ایک دن زکریا مسجد تشریف لائے تو اپنے بیٹے مولانا عبد الرحمن صاحب ابھی یہاں کے بڑے ہیں مرکز کے، ان کو کہا کہ ان کو ادھر آ جائیں میرے پاس مجھے ملنے، اعمال قرآنی لے کر آئیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں لے کے چلا گیا. تو حضرت امتحان لے رہے تھے طلباء کا، تو مجھے اندر بلوایا، مجھے کہا اعمال قرآنی لائے ہو؟ میں نے کہا جی لایا ہوں. کہا اس کو ہاتھ میں پکڑو. میں نے ہاتھ میں یوں پکڑی، یوں کہا میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. تو مولانا عبد الرحمن صاحب ساتھ تھے، دیگر اور بھی علماء تھے. تو کہنے لگے حیرت ہے، حضرت نے آپ کو گھر سے بلوایا اور اعمال قرآنی کی اجازت دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وظائف دیتے تھے. خواص قرآنی امام غزالی کی اصل میں اس کتاب کی انہوں نے وہ تشریح کی ہے، ترجمہ کیا ہے. تو وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ وظائف ہر اللہ کا ولی دیتا رہا ہے. آپ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیے، انہوں نے وظائف پر لکھا ہے. امام رازی نے لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، ابن عربی نے لکھا ہے، اور علامہ دمیری نے لکھا ہے، علامہ بونی نے لکھا ہے. کتابیں ہیں، شمس المعارف، حیات الحیوان، بڑی بڑی کتب ہیں. امام رازی کی کتب ہیں، کتب چلی آ رہی ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب بھی موجود ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے. اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، حزب البحر پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب پہ بھی اعتراض کریں. کنجینہ اسرار کے آخر میں لکھا ہے کہ حزب البحر حل المشکلات کے لیے مجرب ترین عمل ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا نہیں ہے، جس نے نہیں پڑھا تو غلطی ہماری تو نہیں ہے نا، اس کی ہے نا. میں تو آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں، حوالے بھی دے رہا ہوں. اب جو مشکل میں آتا ہے نا، عرب لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے عملوں کو، کہتے ہیں نا، جب مشکل میں آتے ہیں تو میں ان کا علاج کرتا ہوں. اور بڑے بڑے عرب ہیں، نام اب میں نہیں لیتا چونکہ یہ ہے سامنے. اچھا، اس وقت تعویذ بھی جائز ہو جاتا ہے. آپ اتنے توکل والے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے سٹینٹ بھی نہ ڈلوائیں نا، ٹرانسپلانٹ بھی نہ کرائیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں. آپ کا توکل اللہ پہ ہے تو آپ کیوں ڈاکٹروں کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ اس وقت حضرت صاحب توکل بھول جاتے ہیں. جس کے گلے پڑتی ہے اس کو سمجھ آتی ہے. بڑے بڑے اللہ والے میں نے ایسے دیکھے، میں نام نہیں لیتا ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اس وقت زندہ، بہت بڑا اللہ کے ولی ہیں. میں ان کا نام لوں تو آپ ایک دم پہنچ جائیں گے. مجھے ایک دن فون کیا کہ حضرت آپ ادھر آ جائیں. میں آیا ہوں، بہت دور سے وہ آئے تھے. تو میری زوجہ جو ہے یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو ان کو مسئلہ ہے سخت قسم کا جنات کا. میں یہاں سے گیا تو حضرت اتنے بڑے شیخ ہیں کہ میں کیا نام لوں. ہم تو ان کے جوتے اٹھاتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. واللہ روڈ پہ یوں کھڑے ہیں اس طرح، اور بالکل جو فقیرانہ انداز ہے. ٹینشن ہے نا گھر کی. مجھے کہا گاڑی میں بیٹھیں، ادھر ہی سارا چیک کریں. مجھے گاڑی میں بٹھایا. میں ان کی حالت کو دیکھا تو میں نے افسوس کیا دل میں کہ دیکھیں انسان کو گھر میں جب مشقت آتی ہے تو وہ کس طرح بے چین ہو جاتا ہے، اور جب ممبر میں بیٹھتا ہے تو نفی کرتا ہے چیزوں کی. یہ میں آنکھوں دیکھا، اور وہ حضرت آج بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو آپ حود علیہ السلام وقت ان کا تھا، قرآن قیامت تک ہے. اب ایک وقت کوئی چیزیں جادو میں آتی تھی، جادو ہوتا تھا رسیوں پہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. پھر آگے بڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے حکیم، افلاطون، بقراط، سقراط، یہ جتنے حکیم ہیں نا، یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، پیچھے زمانے کے، قبل مسیح کے. تو وہ
مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے. بندہ بالکل کومے میں ہوتا تھا تو اس کو ایسی کوئی بوٹی پلاتے تھے کہ وہ زندہ ہو جاتا تھا، یعنی اٹھ بیٹھتا تھا. تو آج سائنس وہاں پہنچی ہوئی ہے، آج سائنس جیسے کر رہی ہے، کیسے علاج ہیں بہترین. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر معجزہ دکھایا کہ تم مردہ جسم جو ہونے والا ہوتا ہے یا لوگوں کی نظر میں مردہ ہے، ڈیڈ ہے، کہ وہ کومے میں ہے، سکتے میں ہے، تم اس میں روح ڈالتے ہو، ایک قسم کی زندگی لاتے ہو، لیکن وہ مرا نہیں ہوتا، ابھی زندہ ہی ہوتا ہے لیکن تمہاری نظر میں مر گیا. میں اس میں روح ڈالوں گا جو قبر میں دفن ہو گیا ہے. یہ معجزہ دکھایا. وہ جادو کے بعد اگلا وہ زمانہ تھا تو اس لحاظ سے ہوا. ہمارے نبی کا زمانہ آیا تو کلام کے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، یوں شعر پڑھتے تھے، یوں کر کے چٹکیوں میں 500 شعر پڑھ دیتے تھے. وَمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. خبیب ابن عدی رضی اللہ، بخاری کے اندر ہے. آپ نے یوں آپ کو پھانسی پہ لٹکا رہے تھے، 500 تیر والے یوں تیر کھولے ہوئے تھے آپ کی طرف، تو کہا بس مارے جائیں گے، ابھی 1 منٹ میں تیر چلیں گے آنکھوں میں، کہاں پیوست ہوں گے نہیں پتا. اب بندہ وہاں پر کبھی بولتا ہے شعر پھانسی گھاٹ پہ، کہنے لگے وَمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. کہا مجھے نہیں پرواہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو، ابھی 1 منٹ میں روح نکلے گی، پھر میرے جسم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ بکرے کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کھال کھینچی جائے یا اتاری آرام سے جائے. اچھا ہمارے صحابہ، ایک نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک قبر میں مٹی ڈالتے ذکرت ابا ارو فبت کأننی برد العموم الماضیات وکیل لکل اجماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل فقلیل ان افتقاد فاطمة بعد احمد دلیل علی اللہ یضم خلیل وَإِنْ انْقَطَعَتْ يَوْمُ مَنِ الْعِيشِ وَالتَّقِي. اب آپ یہ دیکھیے فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلُ، کہ آپ نے 1 سیکنڈ میں شعر ان پہ نزول ہو گیا، خود ہی پڑھتے تھے، فی البدی پڑھتے تھے. یعنی یہ کلام کا دور تھا. عام عورتیں ایک عورت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں لکھتے ہیں، ایک عورت رات کو پڑھ رہی تھی تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الله حبيب الاعبه فلولا حزار الله لا شيء مثله لزعزي هذا السرير جوانبه. سریر چارپائی کو کہتے ہیں نا. اب اس نے شعر پڑھے کہ اللہ کا خوف نہ ہوتا، میرا خامد تو جہاد پہ گیا ہوا ہے، تو یہ چارپائی حرکت میں ہوتی. تو عمر رضی اللہ باہر سے گزر رہے تھے، حضرت حفصہ سے پوچھ کے ایک مجاہدین فوجیوں کو 4 مہینے کے بعد رخصت کا آرڈر جاری کیا جو آج تک چل رہا ہے. یعنی عورتیں بھی ایسے فی البدی تھی. بڑے بڑے واقعات ہیں. علامہ ذہبی نے تو بہت لکھا ہے کہ اس زمانے میں امراء القیس کا قصیدہ تھا، تو اللہ نے اس قصیدے کو مقبولیت دی تھی سبع معلقہ کو. لیکن اس کے بعد جب قرآن نزول ہوا فصاحت کے ساتھ، تو ان ساری چیزوں پہ ایک آیت وکیلہ یا ارض ابلعی ماءکی و یا سما وقلی وغیظ الارض قضی الامر واستوت علی الجودی. اس آیت نے سارے قصیدوں کو ملیا میٹ کر دیا. نفحۃ العرب آپ دیکھیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ زمانے کے ساتھ وہی ہوتا ہے. فقہ کے مسائل اس زمانے کے آگے بڑھتے گئے، ہر دور کا فقہ کے لحاظ سے اپنے مستنبط ہوتے رہے، تفسیر بھی اسی طرح. اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے اب صدر مفتی تھے، ان کی تفسیر سب سے بہترین ہے اس دور میں. اسی طرح مولانا بدر عالم صاحب نے بھی لکھا، میٹھی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کی بھی آپ دیکھیے حدیث پر، لیکن بعد میں اور کتابیں آئیں، اس سے پہلے مشکات شریف، اس سے پہلے دوسری، لیکن وقت کے ساتھ جمع کرتے رہے. اب مشکلات جو ابھی آ رہی ہیں جادو اور جنات کی، وہ پہلے نہیں تھی. پہلے کیا تھا کہ آج سے 40 سال پہلے بھی نہیں تھی. اب ایک عورت ہے، پہلے 40 سال پہلے بے پردہ عورت ہمیں اسلام آباد میں بھی بہت کم نظر آتی تھی.
اسلام آباد جیسی جگہ پہ، ہم مین جگہ پہ ہوتے تھے اسلام آباد کے مرکز میں، 50 سال پہلے نہیں نظر آتی تھی، 40 سال پہلے۔ مجھے یاد ہے کہ میں مختلف شہروں میں پاکستان کے گیا 30-35 سال پہلے، پورے پاکستان کے شہروں میں ہمیں صرف اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بے پردہ عورتیں نظر آتی تھیں، ایسا ہی تھا۔ یہ ان شہروں میں ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، پشاور یہ نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن آج پوری ملک میں بے پردگی عام ہے۔ اچھا، میڈیا عام ہے، آپ کی تصویریں ہر جگہ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اب جادو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو SMS آئے گا، آپ پڑھیں گے، ہیپناٹائز ہو جائیں گے۔ ہیپناٹائز یہی چیز ہے، آپ کو کوئی لنک آئے گا، آپ اوپن کریں، آپ کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے تو آپ ہیپناٹائز نہیں ہو سکتے خالی کلک کرنے سے۔ اب میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، جو بندہ ہر آنے والی چیز کو دیکھتا ہے نا اور تحقیق کے بغیر، وہ ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، وہ جادو میں آ جاتا ہے، وہ رکاوٹوں میں، جنات، جادو بندش میں آ جاتا ہے۔ ہر عورت مرد آج کل کرتے ہیں، جیسے کلک کی آواز آئی تو کھولا، یہ کیا ہے، وہ ہیپناٹائز ہو گیا، وہ لڑکی ہو گئی، وہ لڑکا ہو گیا، پھر وہ آگے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں موبائل میں نہ کال سنتا ہوں، اعتراض کرتے ہیں لوگ کو جی کال ہی نہیں سنتے۔ اچھا، پھر میسج بھی جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کہتا ہے کہ یہ پڑھا جائے یا یہ سنا جائے، اس کو سنتا ہوں، ورنہ میں لنک یہ چیزیں دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، میں اپنے چینل کو بھی نہیں دیکھ بات کر سکتا، ٹائم نہیں ہوتا تو بہت کم دیکھ پاتے، میں چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا، میں میڈیا کی چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کبھی میڈیا سے کوئی چیز لی نہیں ہے کہ میں ادھر سے ریسرچ کروں، وہاں جھوٹ زیادہ ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک دم جو کلک آتا ہے، جو لنک آئے گا اسے کلک کریں گے۔ اب آج کے دور کی ضرورت جادو کے علاج کی مختلف ہو گئی ہے۔ وہ رسیاں پھینکنے کا زمانہ تھا، وہ ایک وقت تھا، لوگ اس سے مرعوب ہوتے تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی دماغ زیادہ تیز ہو چکے ہیں۔ وہ سامری والے لوگ، آج کل تو ہر بندہ سامری بنا ہوا ہے۔ وہ سامری ایک تھا نا، آج سے 50 سال پہلے دیہات میں ایک بندہ جو 5 کلاسیں پڑھ لیتا تھا، وہ گاؤں کا چودھری ہو جاتا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میرا یہ پورا علاقہ چودھریوں کا ہے، میں واحد چودھری نہیں ہوں اس علاقے میں، باقی سارا علاقہ ہمارا چودھری ہے، قوم ہے نا چودھری یہاں پر۔ تو آپ جو پڑھا ہوتا تھا 5ویں کلاس، تو 50 سال پہلے کہتے تھے او بلاؤ اس کے بچے کو، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ آج میٹرک، FA BA کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، PhD والے عام مل رہے ہیں، ہے نا یہ بات۔ تو ہر چیز وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے نا۔ ابھی آپ کہیں کہ وہ جو یہاں سے کبوتر نکالنا، یہ تو بچوں والا کھیل ہے، یہ ہم نے آج سے 30 سال پہلے سیکھا تھا۔ ادھر سے نوٹ نکال کے یوں دکھانا، وہ جو نوٹ دکھا دینا، یوں یہاں سے کبوتر نکالنا، یہ سب چیزیں میں نے سیکھی ہوئی ہیں۔ میرے پاس وہ سارے وہ کرتب ہیں، وہ سیکھنے پڑتے ہیں، وہ میں آپ کو سکھا دوں گا اگر آپ 3 دن اور رک جائیں یہاں پر۔ ہاں، پھر پیسے آپ کو بننے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وقت تھا، آج وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ آج آپ کہیں گے نہیں، یہ تو شعبدہ بازی ہے۔ سحروا اعین الناس، قرآن نے بھی کہا سحروا اعین الناس، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، ریئل میں نہیں ہے کچھ۔ سامری نے جو کیا تھا ان جادوگروں نے، وہ بھی ریئل نہیں تھا۔ اب آج آپ جادوگر آپ پہ کون ہے؟ موبائل سے کر رہا ہے، آن لائن کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں آ کے کر رہا ہے، یا تصویر پہ کر رہا ہے، یا آپ کے ویڈیو پہ کر رہا ہے، یا آپ کے کاروبار پہ جادو کر رہا ہے، یا آپ کی صحت پہ کر رہا ہے، آپ کی اولاد پہ کر رہا ہے، آپ کی ازواجی زندگی پہ کر رہا ہے، آپ کی کسی بھی مدرسے، مسجد، خانقاہ، آپ کے ادارے، آپ کی کسی بھی چیز پر جادو کر رہا ہے، جنات آ رہے ہیں، یا نظر لگ رہی ہے، یا آپ کو ہیپناٹائز کیا جا رہا ہے۔ اب اس سارے کو آپ کہیں جمیہ کہیں گے نا، آپ عربی میں یہی کہیں گے اس کو۔ اب آپ قرآن سے پوچھیں کہ ان سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ہود پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قوم نے کہا ہے ہود،
آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانیں گے نا، ہمارے خداؤں کو، ہمارے حاجت رواؤں کو، ہمارا عقیدہ آپ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھنا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ ہمارے خدا، وہ بت جن تھے، شیطان تھے، کہ یہ تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ایسی تکلیف دیں گے نا کہ آپ کا گھر بھی تباہ ہوگا، آپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ دھمکی دی اور ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا، انہوں نے کہا بعض یہ کر سکتے ہیں تو سارے کیا کریں گے؟ تو اب یہ امام قرطبی جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں، میں آپ کو وہ ادھر لے کے جاؤں گا، چونکہ امام قرطبی کی تفسیر جو ہوتی ہے ان معاملات میں بہت بہترین ہے۔ آج کے فتنے کے دور میں اگر دلدل سے نکلنا ہے تو امام قرطبی نے وہ دلدل کا دور دیکھا ہے، یہی فتنے فرنگی کے انہوں نے دیکھے ہیں، دجل دیکھے ہیں، دھوکے دیکھے ہیں، ایسے دجالی نظام کو دیکھا ہے، تو آپ نے اپنی قوم کو زوال میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر آپ نے ملک چھوڑا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم نہیں، یہ ہمارے بت جادوگر سمجھ لیں، یا ہمارے جن، یا ہمارے یہ طلسم، یہ آپ کا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے کہا پھر سن لو میری بات بھی، قوت مدافعت مضبوط رکھنی، آپ نے سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے بھی کوئی کہہ چکا ہے، آپ نے سنا تھا گھبرانا، لیکن میں وہ والا گھبرانا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ڈرنا نہیں ہے کہ اپنی قوت مدافعت کو ذرا مضبوط رکھنا، ڈرنا نہیں ہے۔ پیٹرول ابھی کتنا ہو گیا ہے، بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، لیکن یہاں آپ نے صحیح معنوں میں ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے آپ ڈرتے ہیں نا، آپ کو کوئی بندہ بدماش دھمکی دے دے، آپ یہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے بدماش آ گئے حضرت ہود کے سامنے، انہوں نے آ کے ایک تو سامنے دھمکی مارنے کی وہ تو الگ چیز تھی، وہ تو مارنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اور بھی انداز سے، جادو، جنات، یہ شیاطین، یہ سارے ہمارے بت آپ کا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے کہا سن لو پھر، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ۔ یعنی ایسے سب سے پہلے جو مسلمان ہے جس کا قرآن سے تعلق ہو، مرد عورت کو اپنے اعصاب مضبوط رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اللہ بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں تمہاری ہر غلط چیز، شرک سے بیزار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو کرنا ہے کرو۔ اچھا یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہاں پہلے اللہ کی مدد لی ہے۔ یہاں ہمارے لوگ جو کہتے پہلے دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں بہت علم رکھتا ہوں، بہت عمل رکھتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے پہلے اللہ کی طرف، اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی ذات کی مدد لینے کے لیے عقیدہ بتا دیا کہ مسلمان کا یقین اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، یہ آیت 55 نمبر ہے سورہ ہود کی، 55۔ یہ اصل وظیفہ ہے آپ کا۔ انہوں نے پہلے کہا اللہ بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں تمہاری ہر غلط بات سے بیزار ہوں۔ من دونہ فکیدونی، اور سنو تم سارے جمع ہو جاؤ، من دونہ فکیدونی، اور فریب کرو جمیع، جمع ہو کر تم ہر حربہ استعمال کرو۔ اب یہاں جو ہے کئی تو دھوکے وہ کہتے ہیں، وہ دھوکہ جادو بھی دھوکہ ہے، جنات بھی دھوکہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جادو اصل میں کچھ نہیں ہے، ریئل میں جادو کچھ نہیں ہے، ہر بندے پہ اثر نہیں کرتا۔ اگر ہر بندے پہ اثر کرتا تو پھر یہ
دنیا کے نظام ہی نہ چلتے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. یہ دو آیتیں ہیں. اللہ نے کہا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس پہ جادو اثر جنات نہیں کرتے، اور جو جتنا کمزور عقیدے کا ہوتا ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. یہ دو آیتیں کسوٹی بن گئی. تو آپ نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سارے جمع ہو جاؤ اور دجل کرو، دھوکے کرو، عمل کرو مجھ پہ، جادو کرو، دشمن وار کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے فوراً پکڑو، تم آؤ جادو کرو مجھ پہ، جنات بھیجو، وار کرو، کچھ بھی کر کے دکھاؤ. کیوں؟ کہ میرے پاس اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، تو تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ آیت کریمہ نے چیلنج کیا. اور اگلی آیت میں آپ نے صاف فرمایا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں کیسے تمہارے دجل میں آ سکتا ہوں، تمہارے جادوؤں میں آ سکتا ہوں، واروں میں آ سکتا ہوں. تو اس آیت کو اللہ نے حصار کا، حفاظت کا مضبوط ہتھیار بنایا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور قرآن نے نبی ہود کے الفاظ کو بیان کیا ہے. تو آیت نمبر 55 سورہ ہود، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کو آپ 111 بار پڑھیں. جب بھی آپ کو کسی گھر سے کوئی چیز آتی ہے، آپ کہتے ہیں کھائیں یا نہ کھائیں، تو آپ یہ 11 بار خالی پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، استعمال کریں، کھائیں، بالکل نہ ڈریں. اور پھر اسی طرح جو ہے آپ کو شک ہے کہ فلاں بندہ مجھ پہ روز جادو بھیج رہا ہے، یا وار کرے گا، یا جن بھیجے گا، یا جن حملہ نہ کر، دشمن وار نہ کر دے، نقصان نہ دے دے، آپ روز اس کو 11 بار پڑھ لیا کریں. 11 بار پڑھ کے ہاتھ پہ یوں کر کے پوری باڈی پہ پھیل لیں، بچوں پہ پھونک دیں، چیزوں پہ پھونک دیں، ان حفاظت ہو جائے گی. اگر آپ اس کو 111 بار پڑھیں گے اور 21 دن پڑھ کے دعا کر لیں گے، ہر جادو، جنات، بندش، رکاوٹ، دشمن سے اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا. آپ اس کو پڑھیں اور 111 بار اور 21 دن پڑھ کے دعا کریں. جب بھی دشمن کا ڈر ہو، خوف ہو، تو آپ بیٹھ کے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. سارے بچوں کو جمع کریں، کہیں گھر والوں کو کہیں جی بیٹھو ادھر، اس کو پڑھو، دانوں پہ پڑھیں یا تسبیح پہ پڑھ لیں. اس کا جب بھی خوف، گھبراہٹ، جادو، جنات، دشمن، حسد، بغض، کوئی بھی خوف ہو، 1100 بار اس کا ایک بار ختم کرا لیں. گھر پور، باہر کے لوگوں کو نہیں، جو ایک گھر میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ پڑھیں، 1100 بار پوری کریں. اس گھر سے غم، خوف، خطر، دشمن، حسد، جادو، جنات سب نکل جائیں گے. یہ آیت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ گویا کہ چیلنج خود بھی کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے پہ کہ تم سارے جمع ہو جاؤ. آپ کے اعصاب مضبوط ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے بیچ میں. انشاءاللہ اس کی طاقت آپ کو نظر آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.